بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پاکستان کے معروف فلم ڈائریکٹر پروڈیوسر سید نور نے ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ ایک روز وہ بلے شاہ کا کلام پڑھ رہے تھے۔ بلے شاہ کے کلام میں اتنا اثر تھا، اتنی انسپریشن تھی کہ ان کے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ کوئی ایسی مووی بنائی جائے جس میں بلے شاہ کے کلام کی جو روحانی میسج ہے، پیغام ہے، وہ اس کی جھلک اس میں نظر آئے۔ تو کہنے لگے گھر آ کے میں نے اپنی بیگم رخسانہ نور مرحومہ کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ رخسانہ نور خود ایک جرنلسٹ تھی، ایک رائٹر تھی اور ڈیفرنٹ فلموں کے اسکرپٹ وہ لکھ چکی تھیں۔ انہوں نے سید نور کا آئیڈیا سنا اور اس پر کام شروع کر دیا۔ کہانی لکھی گئی، فلم کی شوٹنگ ہوئی اور فلم جب مکمل ہو کے سامنے آئی تو وہ مجاجن بن چکی تھی، یعنی فلم مجاجن۔ جی ہاں، آج ہم اس ویڈیو میں سجیسٹڈ فلم کے سلسلے میں فلم مجاجن کے حوالے سے ویڈیو پیش کر رہے ہیں۔ مجاجن ایک ایسی فلم تھی جو بلے شاہ کے کلام کی تفسیر تھی، بلے شاہ کے کلام کی تصویر تھی۔ اس میں گو کہ وہی محبت اور عشق کی کہانی تھی، مگر اس میں روحانیت اور صوفی ازم کا جو عنصر تھا وہ بہت نمایاں تھا، جس کی ہم ایک جھلک اس مکالمے میں آپ کو ہم سناتے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ فلم کو کتنے دل کے ساتھ لکھا گیا۔ سلام شاہ جی، کی حال ہے تیرا؟ رات جو ہویا اس گستاخی تھی معافی چاہنی ہے۔ میرے وال دیکھ، تیرے دل کو چنگی ہے تیری آنکھاں نے داری جنتیاں نظراں تیرے دل وانگو کوریاں نہیں۔ ایس پیڑے دل دی سزا دسو شاہ جی، اسی انہوں سینے چ کٹ کے تھوڑے سامنے چیر دئیے۔ حکم دل چیرن دا نہیں داری، دل چ بیٹھتا ہے۔ حکم سر متھے تے تسی پیر بن کے ایس دل چ چم چم بیٹھو۔ اسا پیر بن کے نہیں، دلگیر بن کے تیرے دل چ رہنا ہے۔ دلگیر بن کے رب دا واسطہ جی شاہ جی، گناہ گار نہ کرو۔ اسی خاک تسی پاک۔ میں نہیں منتا، کوئی پاک نہیں، کوئی خاک نہیں۔ پر اسی لوگ تے مننے آ شاہ جی کہ خاک دی قسمت پیرا تھلے ہوندی ہے، چوٹ کے سر تک آ جائے تے بدنامی بن جاندی ہے۔ اس خاک نو اپنے پیرا تھلے رہن دیو۔ سلام ہے۔ اس سین میں جو مکالمے لکھے گئے ہیں، آپ اسی سے فلم کی سٹائل کا، انداز کا اور فلم کی اٹھان کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے یہ فلم کا پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے جو سین ہے یہ ان مناظر میں سے ایک ہے۔ آگے چل کے یہ فلم جو ہے بظاہر یہ عام سی کہانی ہے،
ایک گاंव ہے جس میں ایک سید فیملی رہتی ہے. اس فیملی کا ایک فرزند ہے ذل شاہ. ذل شاہ کی شادی اپنی دوسری اپنا فیملی میں ہوئی ہے. وہ بھی سید فیملی ہے اور حادثاتی طور پر اس سے اس کا بردر ان لا جو ہے، اس کی بیوی کا جو بھائی ہے، وہ قتل ہو جاتا ہے. قتل کے جرم میں اسے 7 سال سزا ہو جاتی ہے اور وہ سزا بھگت کر جب واپس آتا ہے تو اس کی بیوی جو زہرہ بیگم ہے، جس کا رول مدیحہ شاہ نے کیا ہے، اس کے سامنے ایک مسئلہ ہے. اس کے جذبات کا امتحان ہے، ڈیول ایکسپریشن ہے کہ وہ اپنے شوہر کا استقبال کرے محبت کے ساتھ یا اپنے بھائی کے قاتل کا سامنا کرے اندر کی نفرت کے ساتھ. یہی وہ وجہ ہے جو میاں بیوی ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے قریب نہیں آنے دیتی. دونوں کے درمیان ناچاکی کی وجہ ہے، اس لیے کہ بیوی اپنے بھائی کے قاتل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اس فلم کی کہانی کا میجر کانفلکٹ ہے. ادھر جو ذل شاہ کا کردار اداکار شان نے کیا ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے. ذل شاہ کے جو سسرال ہیں، جو اس کے دوسرے بردر ان لا ہیں، سسر ہیں، وہ اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن وہ کیونکہ ان کی بیٹی کا شوہر ہے، ان کا داماد ہے اور بیٹی کا گھر وہ بسانا چاہتے ہیں، اس لیے ذل شاہ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. اس کے آگے وہ بالکل بات نہیں کرتے، لیکن ان کے دل میں غصہ ہے، نفرت ہے. اب اسی ماحول میں جب ذل شاہ سزا بھی کاٹ کے آ چکا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے جرم کیا تھا، میری سزا ختم ہو گئی ہوئی ہے، لیکن اس کو پراپرلی قبول نہیں کیا جاتا، تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، شراب کے نشے میں دھت ہو جاتا ہے. اور ایک دن نشے کی حالت میں وہ گلی میں گرا ہوا ہے تو سامنے اس کا ایک مراسن سے ملاقات ہوتی ہے. وہ مراسن طاری ہے جو تھیٹر لگا کر گانا گاتی ہے، اور وہ مراسن اس کو اس حالت میں دیکھ کر اپنے گھر لے آتی ہے. اور صبح ہوتی ہے تو ذل شاہ جو ہے طاری کا شکریہ ادا کر کے اپنے گھر کی طرف چل پڑتا ہے، لیکن اپنی جو روح ہے، اپنا وہ جو دل ہے، وہ وہیں چھوڑ آتا ہے. یہ اس کہانی کا دوسرا ٹرن ہے جہاں سے ذل شاہ جو ہے اس مراسن سے عشق شروع کر دیتا ہے. جب اس مراسن کو پتہ لگتا ہے ذل شاہ کے جذبات کا، تو وہ اس کو کیا جواب دیتی ہے وہ میں اس مکالمے میں آپ کو سنا چکا ہوں، کیونکہ وہ مراسن ہے اور وہ سید ہے. ہمارے دیہات میں یہ ہوتا ہے، سید گھرانے کو معتبر اور معزز سمجھا جاتا ہے اور اس کو پیر و مرشد کا درجہ دیا جاتا ہے. اس کا وہی عزت اور وہی احترام کیا جاتا ہے جو کسی پیر و مرشد کا ہوتا ہے. وہ چونکہ مراسن ہے، اور مراسن جو ہمارا جو طبقاتی نظام ہے، مراسی جو بالکل کمی کمین اور نچلے طبقے کا ایک فرد تصور ہوتا ہے، تو وہ اس کو یہی کہتی ہے کہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم ایک سید فیملی کے جو فرد ہے اس سے کوئی رشتہ جوڑنے کا خواب دیکھیں، کوئی تصور کریں. لیکن
عشق کیا ہے، محبت کیا ہے، وہ اونچ نیچ کو نہیں دیکھتی، اور معاملات آگے بڑھنا شروع ہوتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے دونوں پورے محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور وہ عشق اور محبت ایسا ہی ہے جیسے بلے شاہ کا اپنے مرشد کے ساتھ تھا۔ اور یہاں تھوڑا سا رائٹر نے الٹ کیا ہے، جو مرشد ہے اس کا عشق جو ہے اپنے مرید کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یعنی وہ مراسن کے ساتھ، اور مراسن کو خوش کرنے کے لیے اب جو سید ہے وہ پاؤں میں گھنگرو باندھتا ہے، رقص کرتا ہے، ناچتا ہے، اور ایک پروانے کی طرح اس پر قربان ہونا چاہتا ہے، اس پر مٹنا چاہتا ہے۔ جب یہ ساری خبر عشق و محبت کی باہر پھیلتی ہے خوشبو کی طرح، تو پھر ذل شاہ کے سسرال کا رد عمل سامنے آتا ہے۔ اچھا، اب سسرال میں اس کے جو سسر کا رول ادا کر رہے ہیں وہ اداکار راشد محمود ہیں، اس کے بڑے سالے کا جو رول ادا کر رہے ہیں وہ شفقت چیمہ ہیں، اور اس کے چھوٹے سالے کا جو رول ادا کر رہے ہیں وہ اداکار سعود ہیں، اور جو تیسرے سالے کا رول ادا کر رہے ہیں جس میں تھوڑی سی کامیڈی بھی ہے وہ اداکار افتخار ٹھاکر ہیں۔ یہ چاروں پانچوں کریکٹر جو ہیں بڑے ہی ڈیشنگ ہیں، جیسے کھا جائیں گے ایک دوسرے کو۔ ادھر بڑے شاہ کا رول جو ہے، ذل شاہ کے باپ کا رول جو ہے وہ اداکار ادیب مرحوم نے کیا ہے، جو چاہتے ہیں اس کے بیٹے کا گھر آباد رہے، بیٹا راہ راست پر آ جائے۔ وہ ایک روز رات کے اندھیرے میں تاریک گھر بھی جاتے ہیں، اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ میرے بیٹے کی زندگی سے تم نکل جاؤ، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ تاری بیٹے کی زندگی سے نکل جاتی ہے، لیکن ذل شاہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر تاری تک پہنچ جاتا ہے اور اس کو واپس لے آتا ہے۔ پھر یہاں سے زندگی اور موت کی جو کشمکش ہے اس کی داستان شروع ہوتی ہے، جس میں انتقام ہے، خون ہے، خوف ہے، وحشت ہے، اور دہشت بھی ہے۔ ایک طرف عشق اور محبت میں جکڑی ہوئی روحیں ہیں، دوسری طرف انتقام اور نفرت کی آگ میں جلتے ہوئے دشمن ہیں۔ محبت کی جو خوشگوار ہوا ہے، خوشبو ہے، اس میں معطر روحیں انتقام میں جلتے ہوئے دشمنوں کا مقابلہ کر پاتی ہیں یا نہیں، یہی اس مجاجن کی کہانی ہے۔ سید نور نے جتنی فلمیں بھی بنائی ہیں، درجنوں فلمیں ہیں ان کی کریڈٹ پر، یہ فلم ان میں ایک منفرد فلم ہے، نہ صرف سید نور کی فلموں میں منفرد ہے بلکہ پاکستانی فلم انڈسٹری میں پنجابی میں جتنی فلمیں بنی ہیں سبجیکٹو حوالے سے یہ قطعی مختلف فلم ہے۔ یہ فلم ناٹ جسٹ فار کل دی ٹائم، یہ صرف وقت گزاری کی فلم نہیں ہے۔ یہ فلم جب آپ 2-2.5 گھنٹے کی فلم دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے سوچ کے ڈیفرنٹ زاویے، سوچ کی کھڑکیاں، سوچ کے کتنے راستے، جو نئی چیزیں ہیں
اس کو کھولتی نظر آئیں گی. آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک آپ نئی دنیا میں ہیں اور آپ کی تھنکنگ، آپ کی فکر، آپ کی روح جو ہے وہ ایک روحانیت کے عنصر میں لپٹتی چلی جاتی ہے. یہ ہے فلم مجاجن. میں پھر بتاؤں کہ اس کو رخسانہ نور نے لکھا، سید نور نے پروڈیوس اور ڈائریکٹ کیا. اس کا جو میوزک ترتیب دیا تھا وہ ذوالفقار اترے نے دیا تھا، ذوالفقار علی نے میوزک ترتیب دیا تھا. اور اس کے گانے جو تھے، بلے شاہ کا کلام بھی اس میں شامل ہے، بلے شاہ کی شاعری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو باقی سچویشنل گیت تھے وہ خواجہ پرویز مرحوم اور احمد عقیل روبی مرحوم نے لکھے تھے. اور آواز کا، اپنی خوبصورت آواز کا جو جادو جگایا تھا وہ عذرا جہاں نے جگایا تھا، اور کہیں محسوس نہیں ہونے دیا کہ اس میوزک میں کوئی کمی ہے یا عذرا جہاں کی آواز کسی گانے کو سوٹ نہیں کرتی ہے. یہ اس فلم کی خوبصورتی ہے. اور یہ شان کی، سائمہ کی زندگی کی بہترین فلم ہے. اس کے باقی گیتوں کا اگر میں ذکر کروں تو 10 گیت ہیں اس فلم میں. چھیتی بوڑی وے طبیبہ، دل دیاں لگیاں نوں کون جاندا، ہر ویلے تیرے ناں دی تسبیح کراں، ہو گئی اے سویر وے، جا وے کچیا کڑیا، جندڑی عشق دے دھاگے چ پرو کے، کدی آ مل ڈھولنا، مٹی دے کھڑونے، اچا تیرا ناں، وے تو نیڑے نیڑے وس وے. یہ خصوصاً بلے شاہ کا کلام ہے. یہ فلم 20 اپریل جو ہے 2006 کو ریلیز ہوئی تھی. اور IMDb کی ریٹنگ کے مطابق یہ 7.8 اس کی ریٹ ہے، جو ویور کے حوالے سے اس کو جو پوائنٹ ملتے ہیں. اور یہ پاکستانی فلم انڈسٹری کی، میں اگر یہ کہوں کہ آخری فلم تھی جو یادگار کامیابی سے ہمکنار ہوئی تھی. مولا جٹ کے بعد یا شیر خان یا سالہ صاحب جیسی کامیاب فلموں کے بعد اگر کسی فلم کا بہت اچھا بزنس تھا، جو 1 سال سے زیادہ ایک سنیما میں چلی تھی، اس کے بالمقابل ہالی ووڈ کی فلمیں، بالی ووڈ کی فلمیں، لالی ووڈ کی فلمیں کئی آئیں، کئی چلی گئیں، لیکن یہ فلم کی نمائش جاری رہی. اور پھر یہ واحد فلم تھی جب یہ سیکنڈ رن میں چلی تو پہلے سے زیادہ رش تھا. اور میرا ذاتی خیال ہے کہ آج بھی اس فلم کی نمائش کی جائے تو یہ فلم ریکارڈ بریکر ہوگی. لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ناراض وقت میں یا ناراض وقت کو منانے کے لیے اس فلم کو ضرور دیکھیے گا. لیکن اگر آپ وقت گزاری کے لیے فلم دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ فلم آپ کے لیے نہیں ہے. اگر آپ انجوائمنٹ کے ساتھ کوئی نئی روحانی یا صوفیانہ خوشبو سے معطر ہونا چاہتے ہیں تو پھر یہ فلم آپ کے لیے ہے. یہ آپ کو نئی سوچ دے گی، نئی فکر دے گی. بہت شکریہ.